بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذہب کے لیے انگلش میں ریلیجن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ لاطینی زبان سے ماخوذ ہے جس کا مطلب پوجا پاٹ اور عقیدے کے آتے ہیں۔ مذہب کی تعریف مختلف لوگوں نے مختلف کی ہیں۔ کسی نے مذہب کی تعریف یہ کی کہ یہ موت کے تصور سے وابستہ ہے، کسی نے مذہب کی تعریف یہ کی کہ مذہب روحانی موجودات کے اعتقاد کا نام ہے، اور کسی نے مذہب کی تعریف یہ کی کہ ہر حکم کو فریضہ خداوندی سمجھنا یہ مذہب ہے۔ لیکن مذہب کی جتنی بھی تعریفات کی گئی ہیں، کوئی بھی جامع معنی تعریف نہیں ہے، اور مذہب کی تعریف جامع نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مذہب کو ایک جز تک محدود رکھا گیا ہے، اور مذہب کا لفظ تمام اجزاء کو زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام میں نظام زندگی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ مذہب نہیں ہے، بلکہ وہ دین کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، کیونکہ دین ایک مکمل نظام حیات کو کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مذہب اور دین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی شبہ ہے جیسے ایک لفظ عربی میں بھی استعمال ہو اور وہی لفظ اردو میں بھی استعمال ہو، لیکن دونوں کے معنی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جیسے معیشت کا لفظ ہے، یہ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں جب یہ استعمال ہوتا ہے تو اس کی مراد زندگی ہوتی ہے، اور اردو میں جب یہ استعمال ہوتا ہے تو اس کی مراد اکنامکس ہوتی ہے، یعنی معیشیات اس کی مراد ہوتی ہے۔ چنانچہ جو لوگ اس فرق کو ملحوظ نہیں رکھتے تو وہ قرآن کریم کی اس آیت پر شبہ کرتے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو پھر میں اس کے لیے اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ تو وہاں پر قرآن کریم یہ الفاظ استعمال کرتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ یہاں پہ معیشت سے مراد زندگی ہے۔ تو جب فرق نہیں رکھا جاتا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کافر اور وہ لوگ جو خدا پر یقین نہیں رکھتے وہ اکنامکلی بہت مضبوط ہیں اور فائنینشلی وہ بہت سٹرانگ ہیں، تو معاشی اعتبار سے وہ مضبوط ہیں، جبکہ خدا یہ کہتا ہے کہ جو میری آیات سے اعراض کرتا ہے تو میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، تو وہ تو معیشت کے اعتبار سے مضبوط ہیں۔ تو وہاں اصل وجہ یہ ہے کہ معیشت جو اردو میں استعمال ہوتا ہے اور جو عربی میں استعمال ہوتا ہے دونوں کو ایک سمجھ لیا جاتا ہے۔ بس یہی حال ہے مذہب کے معاملے میں کہ مذہب انگلش میں اس کے لیے ایک لفظ ہے ریلیجن، اور وہ خاص چند عقائد اور پوجا پاٹ اور عبادت کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ اردو میں بھی مذہب اسی معنی میں استعمال ہونے لگا، لیکن شبہ یہ پیدا ہوا کہ جس جگہ پہ ریلیجن استعمال ہوتا ہے وہیں پر مذہب استعمال ہوتا ہے، حالانکہ شریعت اسلامی میں مذہب کا لفظ اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ عربی زبان میں مذہب کا معنی رائے کے ہوتا ہے، اور مذہب کا معنی ایک راستے کے ہوتا ہے، اور جو مکمل نظام حیات ہے اس کے لیے دین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے جہاں پر بھی اس امر کی بات کی ہے تو اس نے دین کا لفظ استعمال کیا ہے، کہ جیسے الیوم اکملت لکم دینکم، یہاں پر بھی دین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو میں دین کا معنی ہوتا ہے اعلیٰ اقتدار کا، اور دین کی جامع معنی تعریف یہ ہے ایک ایسا نظام زندگی کہ جس میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کرے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کو قبول کرے۔ وہ اپنی زندگی گزارنے کا مقصد آخرت کی فلاح اور کامیابی کو بنائے، اس کو دین کہتے ہیں۔ دین اور مذہب میں چند اعتبار سے فرق ہے۔ مذہب چند عبادات کے مجموعے کا نام ہوتا ہے، لیکن دین وہ مکمل نظام حیات ہوتا ہے۔ اس میں معیشت بھی آتی ہے، اس میں سیاست بھی آتی ہے، اس میں انسان کی انفرادی زندگی بھی آتی ہے، اور اس میں انسان کی جو معاشی زندگی ہے، اجتماعی زندگی ہے، وہ بھی آتی ہے۔ چنانچہ دین مکمل نظام حیات کا نام ہے، اور مذہب چند عبادات اور چند عقائد کے مجموعے کو مذہب کہا جاتا ہے۔ لیکن عام طور پہ اب ہماری اردو زبان میں مذہب اور دین کو ایک ہی معنی میں استعمال کیا جانے لگا ہے۔ چنانچہ جب اعتراض کرتے ہیں تو وہ ذہن میں ریلیجن کو رکھ کے کہ ریلیجن صرف اور صرف ایک انفرادی زندگی سے متعلق، ایک فرد کی زندگی سے متعلق
اور چند عقائد اور پوجا پاٹ کے طریقوں سے متعلق ہے، اس کو سامنے رکھ کر اعتراض کیا جاتا ہے، اور جب اس کا جواب دیا جاتا ہے تو اس وقت مذہب کا اطلاق مکمل نظام حیات پر ہوتا ہے۔ اللہ بہتر یہی ہے کہ اسلام کے لیے دین کا لفظ استعمال کیا جائے، جیسا کہ قرآن اور حدیث میں اسلام کے لیے دین کا لفظ مذکور ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔